ملائکتی قد استحییت من عبدی فلیس لہ غیری۔ اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میرا بندہ مجھ سے معافی طلب کر رہا ہے، معافی مانگ رہا ہے، میں نے اس کو بخش دیا، اس کو معاف عطا فرمایا۔ تم گواہ ہو جاؤ، میرے سوا کون ہے جو اس کی توبہ کو قبول کرے؟ میرے سوا کوئی نہیں ہے۔ جو بندہ استغفار کرتا ہے، جو بندہ توبہ کرتا ہے، پہلا سبب یہ ہے کہ بندے کی بخشش ہو جاتی ہے۔ دوسرے نمبر پر استغفار کرنے والا، بخشش مانگنے والا، جو بخشش مانگتا ہے اللہ کی پناہ چاہتا ہے دوزخ سے اور جنت طلب کرتا ہے۔ مومن کی مثال ایسے ہے، وہ اللہ سے ڈرتا بھی ہے اور اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھتا ہے، اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھتا ہے۔ بندے کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا گناہ ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرے، اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرے، اللہ تعالیٰ اسے معاف عطا فرمائے گا۔ تیسرے نمبر پر ہے مسلمان کے لیے دعا کرنا۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے دعا کرتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ میرے بھائی کی اللہ تعالیٰ بخشش کر دے، اس کو معاف عطا فرمائے۔ دوسرے مسلمان کی دعا کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ بندے کی بخشش فرما دیتا ہے، بندے کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اور پانچویں نمبر پر کیا ہے؟ پانچویں نمبر پر یہ ہے کہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضور کا کسی کے لیے دعا کرنا، اگر نبی دعا کر دے تو اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے۔ حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے وہ پیارے صحابی جس کے لیے امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی کوشش کی کہ حضرت داہیہ اسلام پر آ جائے، بلکہ امام الانبیاء نے دعا فرمائی، اللہم ارزق داہیۃ الکلبی، یا اللہ داہیہ کو ہدایت عطا فرما، اس کو اسلام کی نعمت سے نواز دے۔ آج میرے اور تیرے سامنے اسلام آ گیا بڑی آسانی کے ساتھ، ایک پلیٹ کے اندر آ گیا۔ جو امام الانبیاء ہے، جو امت کے لیے رحمت بن کر آئے، انہوں نے کتنی کوشش کی ہے، کتنی تگ و دو کی ہے، کتنی محنت کی ہے، اسلام پر کس طرح لوگوں کو لائے ہیں۔ سامعین کرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر دعا فرما دیتے تو قیامت تک ایک بھی بندہ کفر پر نہ مرتا، ساری دنیا مسلمان ہو جاتی، کیونکہ اللہ نے حضور کو اپنا محبوب بنایا ہے، اللہ نے محبوب بنایا ہے اور اللہ کے محبوب کی خاطر کائنات بنائی ہے۔ سامعین کرام، حضرت داہیہ کلبی اسلام نہیں لے آئے، مسلمان نہیں ہوئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی۔ اس کے اندر بزرگوں نے لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں اس کے اندر حکمت تھی، کیونکہ 700 بندہ تھا جو حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رعایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے دعا فرمائی، آپ چاہتے تھے اگر بادشاہ مسلمان ہو جائے گا تو اس کی رعایا بھی مسلمان ہو جائے گی۔ ایک بادشاہ اگر بھٹک گیا رستے سے، اس کو اسلام کا پتہ نہیں ہے، اس کو دین کا پتہ نہیں ہے، تو سامعین کرام رعایا کو بھی نہیں پتا۔ اس لیے جو حاکم وقت ہوتا ہے اس کا پکا مسلمان ہونا ضروری ہوتا ہے، وہ عقیدے کا پابند ہو،
اللہ وحدہ لا شریک ہو، اللہ وحدہ لا شریک کا ماننے والا ہو، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنے والا نہ ہو، کسی کے سامنے جھکنے والا نہ ہو، وہی نائب ہوتا ہے، وہی خلیفہ ہوتا ہے، وہی مسلمانوں کا حاکم ہوتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ کا نائب بنتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ، اللہ فرماتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ نے جب خلیفہ بنانا چاہا آدم علیہ السلام کو تو فرشتوں سے پوچھا میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، اس لیے حاکم وقت کا مسلمان ہونا ضروری ہے، کیونکہ وہ اللہ کا نائب ہوتا ہے، وہ اللہ کا لا قوت الا باللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی قوت نہیں ہے، کسی کی طاقت نہیں ہے، کسی کی پاور نہیں ہے، سب سے بڑی قوت اللہ کی ہے، اور اللہ سے جو بننے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے فرعون کی طرح زمین میں گاڑ دیتا ہے، قارون کی طرح زمین میں چلا جاتا ہے۔ مسلمانوں کا جو حاکم ہوتا ہے وہ اللہ کا نائب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے علاوہ ادھر ادھر نہیں کر سکتا، اگر کرے گا تو پھر برباد ہو جائے گا، پھر برباد ہوگا۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کی قوت زیادہ، اللہ تعالیٰ حاکم ہے، احکم الحاکمین، اللہ سب سے بڑا حاکم ہے، جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ اللہ قرآن کے اندر فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں عزت دار بڑا وہی ہے جو تقوی والا ہے، جو پرہیزگار ہے۔ آج مسلمانوں کی بربادی کا سبب یہ بھی ہے کہ وہ اپنے حاکم میں جو فقط ہے اس کو مسلمان نہیں دیکھتے، اس کو کافر دیکھتے ہیں یا منافق دیکھتے ہیں۔ منافقوں کی حکومت نہیں چل سکتی، حضرت پاک علی نے فرمایا کافر کی حکومت تو چل سکتی ہے لیکن منافق کی حکومت نہیں چل سکتی۔ سامعین کرام، پانچواں سبب نبی کا دعا کرنا۔ نبی اگر دعا کر دے بندے کی بخشش ہو جاتی ہے، بندے کی معافی ہو جاتی ہے۔ حضرت سلطان العارفین آپ کیا فرماتے ہیں؟ بے بسم اللہ ویسے میں اللہ دا تیری کہنا او بارا ہو نال شفاعت او سونا سرے ورے عالم
نبی کسی کے لیے دعا کر دے، نبی دعا کر دے، بندے کی بخشش ہو جاتی ہے۔ کتنے لوگ ہیں ان کو مایوس نہیں کرنا چاہیے، ان کو ڈرانا تو ضرور چاہیے کہ قبر کے عذاب سے ڈرائیں، حشر کے عذاب سے ڈرائیں، لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس نہ کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے اللہ نے نبی کی دعا کے صدقے، کیونکہ حضور نے فرمایا رب ہب لی امتی، اے اللہ میری امت کی بخشے فرما، اے اللہ میری امت کی بخشے فرما۔ حضور دنیا کے اندر تشریف لائے، حضور نے دعا فرمائی، ہو سکتا ہے وہ نبی کی دعا میں پہلے بھی آ چکا ہو، تم اس کے لیے برا گمان کرتے ہو، بد گمانی ہمارے دلوں سے نہیں جا رہی، ہمارے ذہنوں سے نہیں جا رہی، ہم دوسرے کے لیے، ہم اگر نماز پڑھتے ہیں، سنو بات میری غور کرنا، ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اعمال صالح کرتے ہیں، لیکن اس پر اگر تکبر کر لیں، اس پر اطراء دیں تو سارے اعمال ضائع جائیں گے۔ ہو سکتا ہے جس کے لیے ہم کہہ رہے ہیں وہ نبی کی دعا کے اندر آ گیا ہو، اس کی بخشش ہو جائے، تو تکبر کی وجہ سے مارا جائے۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، شیطان نے کیا کیا؟ اس نے تکبر کیا، انکار کیا اور مارا گیا۔ اور ایک سبب، چھٹا سبب کیا ہے؟ وہ ہے اعمال صالح۔ بندہ اعمال صالح کرتا ہے، اس کے سبب بھی بندے کی بخشش ہو جاتی ہے، فلاحی کام کرتا ہے، کوئی بھی نیک اعمال ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، کوئی بھی اس طرح کا کام کرتا ہے۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، ایک نماز سے دوسری نماز تک بندے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اگر وہ دوسری نماز پڑھ لیتا ہے، پھر ایک جمعہ پڑھتا ہے، دوسرا جمعہ بھی پڑھ لیتا ہے تو درمیان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک رمضان کے روزے رکھے، پھر آئندہ سال دوسرے رمضان کے روزے رکھے، درمیان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو جب گناہ بچتے ہی نہیں ہے، ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان والے گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو گناہ نہیں بچتے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اب گناہ بچے ہی نہیں ہے تو اس نے جمعہ بھی پڑھا، عیدین بھی پڑھی ہے، رمضان کے روزے بھی رکھے ہیں، تو اس سے گناہ کس طرح معاف ہوئے؟ سنو، جو بندہ اعمال صالح کرنے والا ہے، جو اللہ کا ولی ہے، جو نیک بندہ ہے، جو نبی ہے، وہ اعمال صالح کرتا ہے، اس کے گناہ، نمازیں پڑھتا ہے، اس کے گناہ تو معاف ہی معاف ہے، لیکن وہ جو عبادت کے اندر کوتاہی کرتا ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے، عبادت کے اندر جو کوتاہی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی وہ کوتاہی بھی معاف عطا فرما دیتا ہے، اس کی کوتاہی بھی معاف ہو جاتی ہے۔ اور چھٹے نمبر پر کیا ہے؟ ساتویں نمبر پر کیا ہے؟ ساتویں نمبر پر یہ ہے کہ مسلمان کو تکلیف پہنچنا۔ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو ایک کانٹا بھی لگتا ہے، اس کانٹے سے جو تکلیف ہوتی ہے مومن کو، اللہ تعالیٰ اس تکلیف سے بندے کے گناہوں کو معاف عطا فرما دیتا ہے۔ اس تکلیف کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ بندے کی یہ بخشش کا سبب بنا دیتا ہے۔ بندہ بیمار ہوتا ہے، اس بیماری کی وجہ سے، اس تکلیف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں کو معاف عطا فرماتا دیتا ہے۔ اور آٹھویں نمبر پر کیا ہے؟ بندہ فوت ہو جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کے لیے اس کے بھائی، اس کے دوست، اس کے رشتہ دار دعا کرتے ہیں، اس کی اولاد، نیک صالح اولاد ایک ایسی نعمت ہے، اگر وہ نیک ہے، دعا نہ بھی کرے تب بھی والدین کی بخشش کا وہ سبب بن گئی ہے، کیونکہ اولاد والد کے سبب سے پیدا ہوئی ہے اور والد سبب بنا ہے اولاد کے پیدا کرنے میں۔ جب وہ سبب بنا ہے تو